پاکستان میں جتنے مینوفیکچر وغیرہ زیادہ ہوں گے اتنی تعداد میں لوگوں کو روزگار کا جو ہے موقع زیادہ ملے گا، لوگوں کو سہولیات زیادہ ملیں گی، لوگوں کو روزگار جو ہے نا اس میں مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جو ہر بندہ اس ٹائم بے روزگار ہے، کسی معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، جتنے مینوفیکچر زیادہ ہوں گے پاکستان میں اتنے تعداد میں لوگوں کو سہولیات زیادہ ہوں گی۔ فری ٹریڈ کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے کاروبار کر سکیں بغیر رکاوٹوں کے۔ نارملی دو طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیرف بیریئرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپورٹ پہ بہت ہائی ٹیکسز لگا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بائی ریگولیشن آپ منع کر دیتے ہیں کہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا انڈیا سے اس وقت ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، اور دوسرے کنٹریز سے یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ زیرو ٹیرف بھی ہے جس طرح را مٹیریلز ہیں، لیکن اکثر چیزوں پہ کافی ہائی ٹیکسز ہیں۔ تو اس طرح سوچیں کہ جس طرح اگر ہم نے یہاں سے کوئی بندہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کو ایک چیز سستی ملتی ہے پنڈی میں یا لاہور میں، وہ جا کے خرید سکتا ہے، رستے میں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ملکوں نے یہ کیا ہوا کہ اپنے بالکل یہ اس طرح کے بیریئرز ہٹائے ہوئے ہیں۔ جس طرح یورپ میں آپ اگر فرانس میں رہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز اچھی سستی لگتی ہے، جرمنی میں وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں، کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکسز نہیں ہے۔ اس طرح فار ایگزامپل آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور یو ایس سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، تو بہت سارے کنٹریز نے اوور دی ایئرز اپنے یہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں، اور جتنی جتنی انہوں نے رکاوٹیں یہ کم کی، اس طرح ان کی حالات بہتر ہوتے گئے، ان کے اکنامیکلی بہت بہتر ہو گئے۔ گاڑی کی انڈسٹری کے حوالے سے تین آپشن ہیں ہمارے پاس ابھی مین، یعنی کہ میجر ٹویوٹا ہوگی، ہونڈا ہوگی اور سوزوکی۔ اب اور چوائس ہونی چاہیے ہمارے پاس، یعنی کہ دیکھیں اب اور بھی دنیا میں، اب یورپ میں آپ چلے جائیں، جرمن بھی چل رہی ہے زیادہ تر، مرسڈیز چل رہی ہے، میٹسوبیشی چل رہی ہے۔ اب مرسڈیز میں اگر آپ اس کو لیں تو مرسڈیز کی آج کل یہاں آپ کو 25 سے 30 لاکھ میں اچھی گاڑی مل جاتی ہے، اور یہی اگر آپ 36 لاکھ کی ہونڈا لیتے ہیں، جیسے یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے 36 لاکھ روپے کی ہونڈا، اس میں صرف ایئر بیگ ہے، ایک ایئر بیگ ہے۔ ٹویوٹا میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اگر مرسڈیز کو لایا جائے تو دیکھیں اس کے پھر کتنے فائدے ہیں، اس میں آپ بلٹ پروف آپشن بھی ہے آپ کے پاس، دوسرا اس کے ایئر بیگ، سیفٹی، ہر چیز یعنی کہ نا ایکوریٹ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس سے کنزیومرز کے لیے چوائس بنتی ہے، مثلاً کہ کوئی کیمرہ یا کوئی آپ کے موبائل فون یا کچھ آپ کے اگر 3-4 کنٹری سے آ رہے ہیں تو مختلف ان میں آپس میں کمپٹیشن ہوگی، اس لیے آپ کو سستی قیمت ملے گی اور بہتر کوالٹی ملے گی۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ہمیں ریسنٹلی یہ گندم کا مسئلہ ہوا یا چینی کا ہوا، تو اگر اور ہم نے ان چیزوں پہ زیرو ٹیرف کر دیا، زیرو ہم نے ٹیکسز کر دیے تاکہ یہ چیزیں آ سکیں اور یہ ہمارے لوگوں کو اویلیبل ہو سکے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ امپورٹ کے لیے بلکہ ایکسپورٹ کے لیے، جس طرح ہم بہت سارا رائس تقریباً $2 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اگر امیجن کریں اگر باقی دنیا ہم سے نہ خریدے تو اتنا رائس سے ہم کیا کریں گے، اور اس سے ہمارے جو کسان ہیں ان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ قیمت ایک دم نیچے گر جائے گی۔ اس طرح سبزیاں، اس طرح کوئی بھی چیز آپ لے لیں، بڑی سے بڑی ہوائی جہاز ہو کہ کار ہو کہ کچھ بھی ہو، جب آپ فری ٹریڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو چیزوں کی قیمت اچھی ملتی ہے، اس سے کمپٹیشن اور کچھ اور فوائد بھی ہیں۔ مثلاً کہ یورپینز کی پہلے آپس میں ہمیشہ فرانس، جرمنی، سب کی آپس میں کچھ نہ کچھ لڑائی لگی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو کے آگے چلیں، ہم یہ زیادہ ٹریڈ پہ توجہ دیں۔ تو انہوں نے یہ بعد میں یورپین یونین بنائی، اور اس کے بعد کتنے سال ہو گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اب دیکھیں کوئی 70-80 سال ہو گئے ہیں کہ کوئی وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی۔ تو جو کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے، تو اس سے ان میں پیس آتا ہے۔ اور یہ تو میں ابھی یہ ٹریڈ ان گڈس کی بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سروسز میں دیکھیں، مثلاً کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے یہاں باہر کی ٹیلی فون کمپنی نہیں الاؤڈ ہوتی تھی، ایک BTCL ہوتی تھی، بڑی مشکل سے اس کا ملتا تھا، بڑی سفارشوں سے آپ کو ٹیلی فون کا کنیکشن ملتا تھا۔ اب یہ ساری آئی ہیں، ٹیلی نور ہے، جیز ہے، اور کمپنیاں ہیں، اب کتنا سستا ہو گیا اور ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے۔ اسی طرح وہ آپ بینکنگ کا دیکھیں، پہلے ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہوتی تھی، بس 2-3 بینک ہوتے تھے، نیشنل بینک میں لمبی لمبی کیوز ہوتی تھیں،
اب وہ چونکہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک آیا ہے, دوسرے پرائیویٹائز کیے, اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوا کہ سروسز جو ہیں بہت بہتر ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ خود کرنا چاہتی ہے, تو اس میں اکثر گورنمنٹ کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس بڑا سلو ہوتا ہے, اور اس کا قوم کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنے چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں. تو اس لحاظ سے لوگوں نے کچھ کنٹریز نے, اچھا بالکل فری بھی وہ نہیں کر سکتے, بیکاز کنٹریز نے کوئی انڈسٹریز لگائی ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہم تو مثلاً کہ جس طرح چائنا سے اگر ہم گاڑیاں بالکل کھلی چھوڑ دیں تو ہماری آٹو انڈسٹری بند ہو جائے گی, بیکاز ہماری کار نہ اس کوالٹی کی ہے نہ اس پرائس پہ ہے. تو کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن تو رکھنی پڑتی ہے, لیکن وہ ریسٹرکشن اگر کچھ ایک حد پہ ہو تو اس سے کمپٹیشن بھی رہتی ہے اور اس سے چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ ابھی چینی کی بات ہوئی یا ویٹ کی بات ہوئی, اگر ہم ویسے ہی نارملی ہمارا اس پہ کافی سارا ہم اس پہ ٹیرف چارج کرتے ہیں, تو اگر ہم بالکل فری کر دیں تو ہو سکتا ہے ادھر سے ہمارے فصل تیار ہو, ادھر سے باہر سے یہ چیزیں آ جائیں بہت. تو ان چیزوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے ہر کنٹری کو, اور ہر ایک کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لیے وہ سبسڈیز دیتے ہیں, اور وہ سبسڈیز کی وجہ سے دوسرے ملک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح اگر یورپین یونین ہے یا یو ایس ہے, ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, وہ تو اپنے زمینداروں کو بہت سبسڈیز دے سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اگر ہم بالکل فری چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو جائے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. فری ٹریڈ سے بڑا اچھا ہوتا ہے, جن کنٹریز نے کیا ان کا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. مثلاً کہ ہمارے ابھی لائف ٹائم میں ہم دیکھیں تو فار ایگزامپل 1980 سے پہلے چائنا بڑا غریب ملک ہوتا تھا, پھر اس نے اپنی اکانومی کھول دی, فری ٹریڈ کھول دیا, چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اب چائنا نے ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو بڑے غریب ہوتے تھے, دنیا میں سب سے بڑی اکانومی ہو گئی ہے. اس طرح آپ کوئی بھی اگزامپل ابھی ویتنام نے ہیں 1986 میں کہا کہ بس بہت ہو گئی, ہم نے جنگیں لڑ لی ہیں, اب ہم اپنی اکانومی فری کرتے ہیں, ٹریڈ پہ توجہ دیتے ہیں. اس وقت جب یہ 86 میں انہوں نے شروع کیا تو ان کے ایکسپورٹ صرف $500 ملین کے تھے. اب دیکھیں تو وہ تقریباً $300 بلین پہنچ گئے. اس وقت 86 میں ہمارے $1.5 بلین تھے, لیکن ہم نے کھلا نہیں چھوڑا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن رکھی. ہم ابھی $20 بلین پہ. اگر آپ سوچیں کہ پاکستان تھوڑا جیسا اوپن اپ کرتا ہے اکانومی ذرا پہلے سے, جس طرح ساتھ باقی کنٹریز گئے, تو اس وقت ہمارے اگر 100-150 بلین کی ایکسپورٹس ہوتی, تو یہ جو ہمیں جتنا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم آ رہا ہے, ہم ادھر ادھر سے کنٹریز سے یہ لونز لے رہے ہیں, یہ ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی. تو جس کسی کنٹری کو دیکھیں آپ, ایگزامپل دیکھیں, اس نے جب اپنا ٹریڈ فری کیا تو اس کی اکنامک حالت عام لوگوں کی بھی اچھی ہوئی, اور سارا کنٹری کی آبویسلی کنٹری کی حالت اچھی ہوئی تو عام لوگوں کی حالت بھی اچھی ہوتی ہے. سو فری ٹریڈ ان فیکٹ خواہ کوئی کسان ہو, خواہ کوئی دکاندار ہو, خواہ کوئی پلمبر ہو, فار ایگزامپل پلمبر کو اس کو اچھی مشینری ملے گی کہ وہ چیزیں اچھی طرح فکس کر سکے, تو تقریباً ہر سیکٹر آف سوسائٹی کو یہ فائدہ دیتا ہے. اتنے فوائد گنائیں فری ٹریڈ کے, لیکن بہت سارے کنٹریز میں اکثر پبلک کو ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں اپنی انڈسٹری پروٹیکٹ رکھنی چاہیے تاکہ اس طرح یہ بڑھ سکے. تو جتنے زیادہ ٹیرف رکھیں گے, جتنے زیادہ آپ اس پہ ریسٹرکشن رکھیں گے, تو اتنا ہی آپ کو انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ پہلے جب کوئی ایک انڈسٹری لگاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار 2-4-5 سال یا 10 سال مجھے اس طرح مل جائیں کہ میں گرو کر سکوں اور مجھے کمپیٹ نہ کرنا پڑے. تو ان ٹیرفس کو اور اس ریسٹرکشن کو, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 5 سال یا 10 سال کی پروٹیکشن دی, جس طرح ہم نے اپنی آٹو انڈسٹری کو دی کہ جی آپ 10-20 سال, لیکن اب 40-50 سال ہو گئے, وہ پھر پروٹیکشن کا عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ پروٹیکشنزم ایک طرح سے شروع میں اچھی ہوتی ہے کہ کچھ کنٹری کو آپ بوسٹ دیتے ہیں شروع میں کہ آپ کو ذرا نئے جس طرح کوئی ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک دم سے نہیں باہر نکال دیتے, اس کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن بعد میں پھر اس کو فری کرنا پڑتا ہے.
تو جن لوگوں نے زیادہ پروٹیکشن میں بلیو کرتے ہیں وہ پھر بعد میں ترقی نہیں کرتے. کمپٹیشن چونکہ پاکستان کے جو اگر آپ کمپیئر کریں ہمارے جو ٹیکسز ہیں امپورٹس پہ اور پہلے تو آپ ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے فگرز دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ تقریباً ہم 50% جو ہے وہ امپورٹ سے ٹیکسز ہوتے ہیں. باقی کسی کنٹری میں اس طرح نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 5 یا 10% ہے. اور یہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ہائیلی پروٹیکٹ کیا. اب اس پروٹیکشن کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کنٹری کے اندر تو ٹھیک ہے گاڑی بنائیں گے بک جائے گی بیکاز باہر سے نہیں آ سکتی, ٹیرف بہت ہے, لیکن اگر آپ کو یہی گاڑی باہر ایکسپورٹ کرنی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ کیونکہ ادھر تو آپ کو ٹیکس کے بغیر کمپیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو فری انوائرمنٹ میں کمپیٹ کرنا پڑے گا. میں دوسری ایک مثال دیتا ہوں, مثلاً کہ ہم ٹریکٹرز اچھے کوالٹی کے بناتے ہیں اور ہم نے ان کو زیادہ پروٹیکشن نہیں دی. اب کئی کنٹریز میں ہم ٹریکٹرز بڑے ہمارے سستے ہیں اور جاتے ہیں. اسی طرح میں اس کی اگزامپل دوں موٹر سائیکلز کی. پہلے ہمارے کنٹریز میں نہیں بنتے تھے, پھر ہم نے ایک قسم کا فری چھوڑ دیا کہ جو بھی بنائے. اب ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے بیکاز ان کی قیمت ہے. تو جتنی زیادہ کسی چیز میں کمپٹیشن ہوتی ہے اتنا ہی اس کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے اور اتنا ہی اس کی ویلیو فار منی ملتی ہے.